اگر کوئی آدمی کسی ایک طریقہ کار پر جمود و تعطل کا شکار ہو جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا اور حالات کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا، حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ نے فقہ کے اندر یہ اصول جانا پہچانا ہے کہ حالت بدلتی ہے، حکم بدلتا ہے۔ جب کوئی حالت تبدیل ہوتی ہے تو حکم بدلتا ہے۔ مٹی کھانا جائز نہیں، لیکن یہی مٹی انگور بن جائے تو اسے کھانا جائز ہے، اور وہی انگور شراب بن جائے تو اسے کھانا جائز نہیں، وہی شراب سرکہ بن جائے تو اسے کھانا سنت ہے اور اس کا استعمال کرنا مبارک ہے۔ تو حالت بدلتی ہے، حکم بدلتا ہے۔ اسی اعتبار سے زمانے کے حالات اور امت کے حالات بدلتے ہیں تو علماء کی ذمہ داریاں بدلتی ہیں۔ اگر علماء حالات پر نظر نہیں رکھیں گے، ذمہ داریوں کی تبدیلیوں کا اندازہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ جب ان کو ذمہ داریوں کی تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوگا اور مفید اور مؤثر طریقوں کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کام تو ہوتا رہے گا، کام کے اثرات سامنے نہیں آئیں گے۔ محنتیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی، ایثار ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس سے جو نفع کل تھا وہ آج نہیں ہوگا۔ ان قربانیوں کے جو ثمرات و برکات کل ملے تھے آج نہیں ملیں گے۔ اس لیے حالات پر، اس لیے طریقوں پر اصرار عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، عام عقلاء کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اسی پر اصرار کرتے رہیں۔ اس سے پھر کام کیسے ہوتا ہے؟ کام اس سے ہو نہیں سکتا۔ اسلام کے اندر علم دین سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور علم دین قرآن مجید کے ظاہر کو درست کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کے علوم کو سمجھنا اور پڑھنا، پڑھانا، پھیلانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں کل 6 علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ان تک پہنچنے کے وسیلے اور ذریعے اور سیڑھیاں ہیں۔ اصل 6 علوم ہیں: تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ۔ یہ 6 چیزوں کا تحفظ ان مدارس کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے لیے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ پہلے مدرسے چھپروں میں تھے، لیکن اب عالیشان مضبوط عمارتیں اور خوبصورت کنسٹرکشن کیا جاتا ہے۔ پہلے مدارس کے بارے میں اب بھی کہا جاتا ہے تقریروں کے اندر سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بوریا نشین لوگ، تو اب کوئی بھی بوریا نشین نہیں ہے، موٹر نشین ہو گئے ہیں، تب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بوریا نشین لوگ۔ تو کچھ چیزیں چل پڑتی ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ حقیقت واقعہ کے مطابق ہے یا خلاف ہے۔ اب تو مدرسے میں طلبہ بھی بوریے پر نہیں بیٹھتے، ان علاقوں میں پھر بھی ابھی تک یہ حالت ہے۔ جو دیہات ہیں، غریب علاقے ہیں، وہاں کے مکتبوں میں بے شک آج بھی بوریے پر بیٹھ رہے ہوں گے بچے، اور کمزور حالات میں ہیں، لیکن عام طور سے شہروں میں تو نہیں ہے ایسا۔ شہروں میں تو شاندار عمارتیں ہیں اور سب سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں، فین ہیں، پنکھے ہیں، ہوائیں ہیں، بجلی ہے، وقت پہ پکتا ہے، وقت پہ کھاتے ہیں، سب سسٹم شاندار اسکولوں، کالجوں، ہاسٹلوں کی طرح مدرسوں کے بھی ہیں۔ یہ سب کیوں تبدیلی ہوئی؟ اور ہماری اپنی محنتوں کے طریقہ کار میں تبدیلی کیوں نہیں؟ کہ محنتوں کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کرنا ہے تو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے بود و باش میں بھی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بود و باش میں تبدیلی اپنے مفاد میں ہے
تو دین کے مفاد میں، امت کے مفاد میں طریقہ کار میں تبدیلی بھی لانا چاہیے کہ کس طریقے سے کام کریں گے تو زیادہ نفع کا سبب ہوگا، اور کس طریقے سے محنت کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا امت کو۔ خاص طور سے نظمائے مدارس، نظمائے مدارس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو مدرسے کی کمیٹی ہے یا ناظم ہے اور وہ خود ہی پورا چلاتا ہے اور سب دیکھتا ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں۔ بعض جگہ پر کمیٹی ہوتی ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے، تو کمیٹی ہو یا محتمم ہو، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مدرسے کو اپنے مقاصد کے اعتبار سے مؤثر بنائے۔ طلباء جو اپنے دل دماغ کی خالی تختیاں لے کر آپ کے سپرد ہو گئے ہیں اور ایسی عمر میں آ گئے ہیں جس میں ان کو کھیلنا کودنا چاہیے تھا، اور وہ آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں کہ علم دین حاصل کریں گے اور امت کی حفاظت کریں گے، مدارس میں پڑھا کر علم کی حفاظت کریں گے اور لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی محنت کر کے عمل کی حفاظت کریں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ یہ مدرسے کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے لیے بچہ آیا ہے، اسی کے لیے اس کے ماں باپ نے اپنے گھر میں چھوڑنے کے بجائے اپنے جگر گوشے کو آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس بچے کے وقت کو ہم استعمال کر کے اس کو اس کا عوض دے رہے ہیں یا اس بچے کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بسا اوقات مدرسوں میں بچے حفظ کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، غبی ہیں، ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے، اب وہ حفظ ہی کر رہے، برس 2 برس 3 برس 4 برس 6 برس 8 برس مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے شوق میں۔ تو 8 برس کی عمر میں آیا تھا اور 8 برس تک یہاں پڑا رہا تو 16 برس کا ہو گیا، ابھی تک حافظ نہیں بنا، یہ علم کب حاصل کرے گا؟ اس لیے کہ حافظ بن جانا، اگر بن بھی گیا تو چلو ایک نعمت حاصل ہو گئی، اس کو یہاں سے عالم کورس کرے گا، لیکن 18 20 برس کی عمر تک بچے پڑے رہیں اور اگر وہ پورے حافظ بھی نہ بن سکیں یا اب بنے تو یہ 20 برس میں حافظ بن کر اب اس کے بعد زندگی بھر کرے گا کیا؟ اس لیے کہ حافظ قرآن کا حفظ اس کی ذات کے لیے شرف ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کیا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور تبلیغ کرنے کے لیے کیا ہے؟ حافظ نہ داعی بنا، نہ عالم بنا، نہ مفتی بنا، نہ قوم کو کوئی نصیحت کرنے کے قابل ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، حافظ بنا، عمر پوری اسی کے پیچھے کھپا دی۔ تو خیر وہ تو نادان تھا، اس کے ماں باپ نادان تھے، لیکن ناظم مدرسہ تو نادان نہیں تھا کہ کس کی زندگی کتنی برباد ہو رہی ہے۔ اس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ بیٹا اب تم اس میں زیادہ نہیں چل سکتے، یہ بہت ضروری بھی نہیں ہے، تمہاری تمنا تھی تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، قیامت میں حافظوں میں محشور ہو جاؤ گے، اب تم عالم کورس میں لگو اور اسے پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے اسکول ایجوکیشن کرو اور کسی قابل بنو۔ اس دنیا میں جینے کے لیے آدمی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ورنہ باعزت زندگی گزارنا مشکل ہے، چاہے دین پڑھا لکھا ہو، چاہے عصری علوم پڑھا لکھا ہو، مگر پڑھا لکھا ہونا چاہیے آدمی کو۔ آپ دیکھ لیں سماج کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر چند افراد پڑھے لکھے ہیں، اور جیسے مجھے بتایا گیا کہ ادھر زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے مسلمانوں میں، تو جو چند مسلمان پڑھے لکھے ہیں 5% 10% جتنے بھی پڑھ رہے ہوں گے، چاہے وہ دین کا علم پڑھ رہے ہوں چاہے عصری علوم پڑھ رہے ہوں، وہ سارے کے سارے آپ کے گاؤں میں عزت کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں اس لیے عزت کے ساتھ ہیں۔ دنیا کی تعلیم بھی عزت دلاتی ہے، دین کی تعلیم تو کیا کہنے، وہ تو نور علی نور ہے، اس کی عزتوں کا تو ہم تقابل نہیں کر سکتے۔ لیکن پڑھیں، یہ پڑھیں۔ اب ہم مکتب کھولے ہوئے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے کہ صاحب ہمیشہ سال بھر بچوں کی کچھ تعداد رہنا چاہیے،
تاکہ ہم آسانی سے چندہ وصول کر سکیں کہ مدرسہ چل رہا ہے، اتنے بچے ہیں مدرسے میں، ان بچوں کا مستقبل کیا ہو رہا ہے، روشن ہے یا تاریک؟ ان بچوں کا جب وہ بڑے ہو جائیں گے، شادی کی بات ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، تو ان کے لیے اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے اتنے دن مدرسے میں رہا، ہم نے کچھ دیا کہ نہیں دیا اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ کئی طلبہ مدرسے کے اندر خدمت کی لائن سے آگے نکل جاتے ہیں اور تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کچھ ایسے بھی بچے ہونے چاہیے جو مدرسے کے کام کر دیں، اور مہمان آتے ہی محترمین کے پاس چائے پانی لے کے دوڑیں، بچھائیں، دسترخوان بچھائیں، کھلائیں پلائیں۔ ایسے بھی کچھ طلبہ رہنے چاہیے مدرسے میں، چلو رہنے دو۔ لیکن کیا یہ بچے جب عقل مند ہو جائیں گے، جب باشعور ہو جائیں گے، اور جب یہ بچے اپنی زندگی کے قدم قدم پر تنگی اور تکلیف محسوس کرتے رہیں گے، تب یاد نہیں کریں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کوئی صلاح نہیں دی تھی اور کوئی راستہ نہیں دکھایا تھا۔ اللہ، تب ان کے دل سے دعا نکلے گی جیسے ان بچوں کے دل سے نکلتی ہے جنہیں آپ کی محنت سے عالم حافظ بننے کا شرف ملا۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کو اچھا رکھیے، ان کی بدولت آج ہم یہاں پر ہیں۔ لیکن یہ بچے بد دعا کریں گے کہ دعا کریں گے آپ کے لیے؟ ان بچوں کا بھی تو کچھ سوچنا ہے، کیونکہ ہم امین ہیں، ہمارے ذمہ داری ہے کہ کس کے نفع کس میں ہے، کس کا فائدہ کس میں ہے، سوچنا اور بچے کے لیے طے کرنا اور بچے کو اس لائن میں لگانا تاکہ اس کی عمر کا نقصان نہ ہو۔ میں تو اپنے ہاں جو مدارس ہمارے زیر انتظام ہیں اساتذہ کی جوڑ میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر ایک بچہ 3 سال میں حافظ قرآن بنا، لیکن اگر آپ خاص توجہ سے اس پر محنت کرتے تو 3 سال سے 1 دن کم میں حافظ بن سکتا تھا، تو اس 1 دن کی زیادہ استعمال کرنے کا جواب اللہ کو دینا ہوگا۔ کیوں اس کی زندگی کا 1 دن خراب کیا آپ نے؟ وہ ایک دن اس کی زندگی کا وہ خراب کر لیتا الگ بات ہے، آپ نے کیوں خراب کیا اس کو؟ تو بچوں کی عمر امانت ہے، بچوں کی صحت امانت ہے، بچوں کی نے جو وقت ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے۔ اس کے اعتبار سے ہمیں بچوں پر محنت کرنی چاہیے۔ اساتذہ بھی بسا اوقات اس دور میں ایسے ہو گئے ہیں کہ پڑھیں بچے تو پڑھیں، نہ پڑھے تو میں کیا کروں؟ میں ٹائم پہ آتا ہوں، ٹائم پہ بیٹھتا ہوں، پورا وقت دے رہا ہوں مدرسے کو، وہ نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں؟ یہ اسکول کے ٹیچرز تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ حفاظ اور علماء اور اساتذہ مدارس سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس قدر ذمہ داری سے لاشعور ہوں اور ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے والے ہوں؟ جتنے بھی اساتذہ تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، وہ معلم اول ہیں، ہم ان کی ہی بدولت انہی کی ببرکت معلم بن گئے۔ جو فکر ان کے دل کے اندر تھا اپنے تلامذہ کا، وہ فکر اور غم ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اپنے تلامذہ کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مدارس کے ذمہ دار مختلف اچھے چلنے والے مدارس کو جائیں، دیکھیں، ایک جگہ بیٹھے رہنے سے کام نہیں بنتا۔ پانی کہتے ہیں روک کے رکھو تو گدلا ہو جاتا ہے۔ پانی میں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کیسی موجیں چلا رکھی تاکہ مسلسل حرکت کرتا رہے، اس حرکت کی وجہ سے پانی سڑتا نہیں، وہ خراب نہیں ہوتا۔ مدارس کے ذمہ داران کو بھی مدارس میں دورہ جب تب کر کے یہاں کیا خوبی ہے، یہاں کیا خوبی ہے، یہاں کیا خوبی ہے، ہر جگہ کی خوبیاں دیکھ کر لانا اور اپنے بچوں کو اس کا فائدہ پہنچانا، اپنے مدرسے میں اس کا فائدہ پہنچانا۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، فکریں کرنی پڑتی ہیں، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ماشاءاللہ سے بہت سے مدارس کے ذمہ داروں نے مدرسوں کا سسٹم بہت عمدہ کر دیا ہے، ایسا کہ جہاں غریب
اور کھیت جوتنے والے مزدوری کرنے والے کا بچہ بدرجہ مجبوری آتا ہے، وہاں پر اچھے اچھے تاجروں کے بچے بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا بہت سے مالدار چاہتے ہیں، لیکن مدرسوں کی خستہ حالی دیکھ کر کے، عمارت کی نہیں، نظام کی خستہ حالی دیکھ کر کے وہ لا کر کے چھوڑنا نہیں چاہتے اپنے بچوں کو۔ بچے تو بسا اوقات مجاہدہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت دولت مندوں کا علاقہ ہے، کسی کا مکان بھی 10 کروڑ سے کم کا نہیں ہے، سب کے مکان کم سے کم 10 کروڑ کا ہوگا، 50 کروڑ 100 کروڑ کے مکانات میں رہتے ہیں۔ وہاں ایک بچے کے دل میں خواہش ہوئی کہ وہ حافظ بنے، تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں، مجھے مدرسے میں شریک کیجیے۔ باپ جو ہے شہر کے بہت ٹاپ اسکول کے اندر اس کو پڑھا رہا تھا، لاکھوں روپے دے کر کے۔ اس نے کہا کہ بیٹا دیکھتا ہوں میں مدارس تمہارے ہمارے گھر کے حساب سے، تمہارے رہ سکنے کے حساب سے کہاں ملے گا، ڈھونڈتا ہوں میں، پتہ چلاتا ہوں۔ لیکن اس نے کسی رشتہ دار سے اس سے پوچھا، ایک مدرسے میں گیا اور مدرسے میں جا کر ایک دن رہا اور مدرسے کا سب دیکھ لیا، کھاتے کیا ہیں، بستر کیسے ہوتا ہے، سوتے کیسے ہیں، یہ سب دیکھ کے آیا۔ اور آ کر ان کے والد نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں سے بیڈ ہٹا دیا، گدا ہٹا دیا، سب ہٹا دیا، اور وہ اپنا ایک نیچے چھوٹا سا بستر بچھاتا اور اسی کے اوپر سوتا تھا۔ اور جب کھانا دسترخوان پہ 10 نعمتیں رکھی ہوئی ہوں، صرف دال چاول کھاتا تھا، اس لیے کہ مدرسے میں وہی ملتا ہے، اس لیے اس کی عادت بنا رہا تھا۔ کروڑ پتی گھرانے کا بچہ، یعنی جذبات علم دین کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں ہر طبقے میں موجود ہے، لیکن وہ ہماری بدنظمی کی وجہ سے بہت سے سرپرستوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو یہاں کیسے رکھیں، اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے مدارس کا نظام بہت عمدہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کئی دفعے مدرسے میں ہمارے بعض لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، جماعت کے بعض لوگ میں ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسے آتے رہتے ہیں۔ اکثر ان کی زبانوں پر تعریف جو ہوتی ہے، تو علم ان کو کیا معلوم، تعلیم ان کو کیا معلوم، اخلاق ان کو کیا معلوم بیچاروں کو، لیکن جو چیز کی تعریف وہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ مدرسے میں صفائی ستھرائی بہت اچھی، بیت الخلاء صاف ستھرے ہیں، ہر چیز صاف ستھری ہے۔ ان کو کیا دکھنا ہے، ان کو یہی دکھنا ہے، یہی دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، یہی دیکھنا ہے ان کو۔ تو اگر ہم کو بچوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے ہر طبقے سے، تو ہمیں اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اور ان سے کیا ہم کو سیکھنا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی پاکی آدھا ایمان ہے، تو سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے۔ حضرت محی السنہ رحمت اللہ علیہ مہمانوں کو لے جا کے پورا مدرسہ دکھا کے لاتے تھے، خود ہی پورے مدرسے میں مطبخ اور نالیاں تک دکھاتے تھے کہ دیکھیے نالیاں ہیں، اس میں پانی سب صاف ستھرا ہے، اس کے اندر کوئی کیچڑ نہیں ہے، اس میں کوئی گندگی تھے، نالی بھی دکھاتے تھے مہمان کو لے جا کے۔ بیت الخلاء کے دروازے کھول کے بیت الخلاء دکھاتے تھے لے جا کے، کچن میں لے جاتے تھے، بولتے تھے کہ دیکھو بھائی آٹا ایسا رکھا ہوا ہے، روٹی ایسی بن رہی ہے، لکڑیاں یہاں ہیں، اور یہ ایسا ہے، اور یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ آپ سارے مدرسے میں کسی وقت بھی آ کے گھوم کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی دن کا کہیں پڑھا ہوا نہیں ملے گا۔ اور وہ 24 گھنٹے نگرانی بھی کرتے تھے، سب پہ مسلط بھی رہتے تھے ہمیشہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ہمارے دین ہی نے سکھا دیا ہے، یہ تو ہم سے دوسروں کو سیکھنا چاہیے۔ اسکول والوں کو آ کے مدرسے والوں سے سیکھنا چاہیے، ڈسپلن، نظم و نسق، انتظامات، صفائی ستھرائی، کھانا، ہر چیز یہاں آ کے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ہی تو ان کے معلم بننے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے معلمین پیدا کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں جو ان کو رستہ سیدھا دکھانے والے۔ اگر ہمارے اندر ہی یہ چیز نہ ہو تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں، دورے تک تعلیم ہوتی، افتاح ہے، تخصص فی الحدیث ہے، سب ہے۔ میں مدرسے کا نام وام نہیں لیتا، لیکن ہے ایک بہت بڑا مدرسہ، کہاں ہے وہ بھی نہیں بولتا میں آپ کو، لیکن مسجد کا جو محتمیم ہے غیر عالم ہے،
اسکول کالج پڑھے ہوئے آدمی ہے، وہی محتمم ہے، مدرسہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے، بہت طلبہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن میں گیا وہاں پر کسی کام سے، تو وہ مصروف تھے بلڈرز کے ساتھ، جو لوگ ان کی تعمیرات کرا رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اسی بات چیت میں ایک بات یہ کہہ رہے تھے کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضلین پڑھا رہے ہیں ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے سوٹ کر دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ کہا کے لیے؟ سنتا رہا تعجب سے کہ کیوں بول رہے۔ پھر انہوں نے وضاحت صراحت کی کہ ان لوگوں کے بہترین روم بنے ہوئے ہیں اوپر، ہر ایک کو ایک کمرہ صاف ستھرا اٹیچ باتھ روم کے ساتھ الاٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب جاؤ تو انڈر ویئر سکتا رہتا ہے، لنگی پڑی رہتی ہے وہاں پر، کھانے کا ٹفن ایسے ہی رکھا ہوا رہتا ہے، کھانا کھا لیا اور بچہ نہیں آیا تو دسترخوان ویسے ہی رکھا ہوا ہے، پلیٹیں ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ طلبہ ہی خدمت کریں تو صفائی ہوگی، اور اگر یہ نہ کریں تو اپنی طبیعت میں کوئی صفائی نہیں۔ تو کہا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ ایک مدرسے میں حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی، ہمارے ہاں حیدرآباد ہی میں بھی ساتھ میں تھا۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ کسی بھی مدرسے میں جاتے تھے تو طعام خانہ اور کچن دیکھتے تھے اور بیت الخلا دیکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ دو جگہ مجھے خبر دے دیتی ہیں کہ مدرسہ کیسا چل رہا ہے۔ تو وضو خانے میں گئے تو دیکھا، میں نے خود دیکھا، حیران ہو گیا میں خود کہ وضو خانے میں پانی بھرا ہوا ہے نالی میں، اور اس میں روٹیاں پڑی ہوئی ہیں کہ طلبہ نے لا کر وہاں پر اپنا پلیٹ دھو لی، روٹی بچی تھی وہ بھی ڈال دی اسی میں، اب وہ پھل کر کے بڑی ہو کے اوپر سب روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے۔ ہم اگر اخلاق نہیں سکھائیں گے تو نرے علم سے کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ امت کو نبی سے تین چیزیں ملتی ہیں: علم، عمل اور اخلاق۔ مدرسہ انہی نبی کی وراثت کا مرکز ہے اور اسی کا قاسم ہے۔ یہاں سے تینوں چیزیں نہیں ملیں گی تو یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے اندر اخلاق کی کمی ہوگی، علم نہیں ملے گا، علم کی کمی ہوگی، عمل نہیں ملے گا، عمل کی کمی ہوگی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے تب کی بات ہے کہ ہردوئی سے قریب ایک گاؤں کے طالب علم ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے رمضان کی چھٹیوں میں تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی لوگوں کی خواہش پر۔ اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت سنت پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھے اور چلے گئے۔ گاؤں والوں نے ان کو روک لیا، روک کر کہا کہ ہم نے آپ کو دیوبند دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، جو دین تیرے اندر تھا وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، تیری اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی عشاء کی نماز؟ صرف 9 رکعت میں ختم کر دیا۔ 17 رکعت پورا گاؤں 17 رکعت پڑھتا ہے علماء سے سیکھ کر کے، اور تو اتنے بڑے مدرسے کو جا کے آیا اور اس کو آدھی کر دیا نماز۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس جگہ جاؤ وہاں عوام دین کی قدر اس سے بھی زیادہ جانتے ہو جتنے تم جانتے ہو، تو پھر عوام کی نظر میں تمہاری عظمت نہیں، جب عظمت نہیں تو تمہاری باتوں کی وقت کیا ان کے دل میں پیدا ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کہیں ان لوگوں کے دین کو نقصان نہ ہو۔ تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنت موقدہ نہیں، پھر بھی پڑھیے، اس لیے کہ یہ بیچارے پہلے سے جس کو دین سمجھ کے اختیار کیے ہوئے، میرے چھوڑنے سے یا تو علم سے بدگمان ہو جائیں گے یا عالم سے بدگمان ہو جائیں گے، پھر ہماری نصیحتوں کا ان کو کیا اثر ہوگا؟ اس لیے احتیاط برتنا پڑتا ہے، علماء کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کی کتابوں میں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفر میں نہانے کی حاجت ہو گئی تو اندھیرے میں دھبے دیکھ دیکھ کے دھوتے جا رہے تھے، یہ دھویا پھر دوسرا دھویا پھر تیسرا پاک کر رہے تھے۔ ان کے ایک بے تکلف ساتھی نے ان سے کہا کہ حضرت دوسری والی چادر باندھ کے نماز پڑھائیے، صبح ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے نماز میں، پہلے نماز پڑھا دیجئے، دوسری والی نہیں ہے آپ کے پاس، اسی کو کیوں دھوتے ہو؟ تو فرمایا میں سمجھا تھا کہ تم بہت سمجھدار آدمی ہو، لیکن اتنے بیوقوف آدمی یہ تو نہیں سمجھا تھا میں۔ ارے بھائی، اگر عمر کے پاس ایک سے زائد چادریں موجود ہوگی تو کیا ہر امتی کے پاس ہے؟ ہر شخص کے پاس ہے۔ اب جب میں ان کے سامنے اسی کو دھو کر پہن کر نہیں پڑھوں گا تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں بھی ہوتی ہے نماز؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی عمر نے امیر المومنین تو دوسری بندے تھے، لہذا ہم دھو کے کیسے پڑھیں، ہمیں بھی دوسری لانی پڑے گی۔ تو ہر شخص تو نہیں رکھتا، میرے پاس چلو ہے اللہ کے کرم سے، ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے، میں کسی سے مانگ سکتا ہوں، ہر کوئی دوسرے سے لے بھی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا احتیاط تھی ان حضرات کی کہ بھئی جس سے دیکھنا پڑتا ہے، قدم قدم پھونک کے علماء کو رکھنا پڑتا ہے کہ میرے عمل کا کہیں اثر غلط نہ ہو، میسیج غلط نہ جائے، لوگوں کو صحیح پیغام پہنچے اور صحیح علم پہنچے۔ اس لیے خود کی عمل پہ نگرانی رکھنی پڑتی ہے، خود کے اخلاق پہ نگرانی رکھنی پڑتی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور مدارس میں جو ہم اب تک پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، یہ پڑھنا پڑھانا اس دور میں کافی ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی سنجیدہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہاں اتنا لمبا سفر کر کے آنا ہوا ہمارے مولانا مفتی صاحب کی محبت میں کہ یہ حیدرآباد آئے تھے، ہماری ان کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس گفتگو میں یہ بات نکلی تھی کہ مدارس میں بقدر ضرورت عصری تعلیم کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو مدرسے میں لینے کے بعد قریب کے کسی سرکاری اسکول میں شریک کر دیتے ہیں اور وہاں بھیج کے پڑھوا دیتے ہیں بچوں کو، باقی کچھ دینی تعلیم مدرسے میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس سے طلباء کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ مدرسے کے اندر مدرسے کا ماحول ہے، سنت والا ماحول ہے، نورانی ماحول ہے، آپ اس ماحول سے باہر بھیجیں گے تو وہاں سے برائیاں سیکھتا رہے گا اور یہاں آپ نیکیاں سکھاتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اسکولوں میں بھیج کر مدرسوں کے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن کیا پڑھانا بھی نہیں چاہیے؟ نہیں، پڑھانا ضرور چاہیے، مگر وہ آپ کے مدرسے ہی میں پڑھانا چاہیے، اسی ماحول کے اندر پڑھانا چاہیے جہاں آپ نے تجوید کی کلاس رکھی ہوئی ہے، جہاں آپ نے حدیث کی کلاس رکھی ہوئی ہے، آپ نے فقہ کی رکھی ہوئی ہے، آپ نے ادب کی رکھی ہوئی ہے، صرف کی رکھی ہوئی ہے، نحو کی رکھی ہوئی ہے، منطق کی رکھی ہوئی ہے، بلاغت کی رکھی ہوئی ہے، وہاں آپ ایک علاقائی زبان کی کلاس رکھے ہیں، آپ وہاں پر ایک علاقائی زبان تو آپ لوگ سب بولتے ہیں، اس کی ترغیب کی ضرورت نہیں، لیکن علاقائی زبان میں لکھنا پڑھنا ایک ہنر ہے مستقل، وہ ایک علم ہے، اس کے لیے کلاس رکھیے، آپ اس میں انگریزی کی کلاس رکھیے، آپ اس میں سائنس کی کلاس رکھیے۔ آپ کہیں گے یہ مدرسہ کیا رہے گا، یہ کچومر بن جائے گا، تو ہرگز نہیں بنے گا کچومر۔ اگر آپ مدرسے والی اسپرٹ کو باقی رکھیں اور مدرسے والی تربیت کو نقصان نہ پہنچنے دیں، اس کے لیے آپ پوری توجہ اور فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بقدر ضرورت عصری علوم سے آراستہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم داعی ہے، ہر عالم نبی کا وارث ہے، اور نبی داعی ہیں تو عالم بھی داعی ہے، اور دعوت کے لیے ہر قسم کے آدمی کے مطابق گفتگو کرنا آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جتنے عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، یہ سب اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ دیہاتوں میں کم ہوں گے۔ کلکتہ چلے جائیے، عصری تعلیم یافتہ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں مسلمان عصری تعلیم یافتہ ہیں، وہ علماء سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، علماء سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، وہ برادر عمران کو سنتے ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں، انہی کو سمجھتے ہیں،
اور ان لوگوں کے پاس علم صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس علم صحیح ہے مگر وسیلے دعوت آپ کے پاس نہیں. ان لوگوں کے پاس وسیلے دعوت ہے مگر علم صحیح نہیں. لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑے بڑے مالدار سب بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. تو صاحب کبھی آپ نے سوچا کہ گمراہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب میں تو نہیں ہوں کہیں؟ اس پر آپ نے غور کیا، سوچا؟ اس پر کبھی بھی نہیں سوچا. صرف ہم تبصرہ کر رہے ہیں امت کی تباہی پر کہ امت تباہ ہو رہی ہے، امت تباہ ہو رہی ہے، امت تباہ ہو رہی ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے نوجوان کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس اس قدر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں. لیکن اگر آپ ان کو پکڑ کے دھواں دار تقریر کریں یا مدرسے والی اردو میں بات کریں تو ان کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں. ان کو مناسبت ہی نہیں ہوتی، جی نہیں لگتا، آپ سے مانوس ہی نہیں ہوتے. مانوس ہونے کے لیے وہ لوگ جس میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اس میڈیم کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو بچے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں اور بازاروں میں زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ بازاروں میں زیادہ ہوتے ہیں، مسجدوں کو آتے نہیں ہیں. تو ان کے اوپر محنت کون کرے گا؟ اگر ہمارے فارغ ہونے والے علماء ہر کسی سے بات کر سکیں، ہر کسی کو سمجھا سکیں تو پھر امت میں تبدیلی آئے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو امت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی. حالات تو یہ ہیں، جتنے بڑے شہروں میں گیا وہاں پر کوئی بھی شخص جمعے کا بیان سننے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ وہ جو خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں وہ اتنی عالی اور بلیغ اور ادیب اور خطیب تقریر ہوتی ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ جو پرانے لوگ سنتے چلے آئے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، سب کے سر پہ سے گزر جاتی. اس لیے لوگ آنا ہی چھوڑ دیے. جمعے میں جو آ کے بیٹھتے ہیں وہ وہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہ ہاں بنگالی میں تقریر کرتے ہوں تو لوگ بیٹھ کے سنتے ہوں، اس واسطے کہ زبان جب سمجھ میں آتی ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن جو بڑے شہروں کے اندر لوگ زبان سے نہیں واقف ہیں وہاں کی بات بتا رہا ہوں میں. تو اس لیے یہ ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو حاصل کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں ہمارے اکابر اس سے اختلاف کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ سبھی اختلاف کرتے تھے، آج کے بھی اکابر اختلاف ہی کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے اساغر 40-45 برس سے قوم میں کام کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کل کام کرنے والے عالم دین کو دونوں علوم سے آراستہ نہ کیا جائے تو علماء صرف پوجنے کے قابل رہ جائیں گے اور پوچھنے کے قابل نہیں رہیں. لوگ آئیں گے، ہاتھ چومیں گے، دعا کی درخواست کریں گے، سر پہ ہاتھ رکھائیں گے، تعویذ مانگیں گے اور ختم. آپ سے ان کو کچھ لینا نہیں ہے، آپ ان کو کچھ دینا نہیں. اس لائق ہو جائیں گے علماء. اگلے دور میں جیسے عیسائیت میں ہے، جیسے ہندوؤں کے ہاں ہے کہ پنڈت کسی کو نصیحت کرنے کے قابل نہیں، کسی کی ہدایت کے لائق نہیں. وہ صرف ان کو ان کی عقیدتوں کا مرکز ہے، ان کو کچھ پرساد دے دیتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، چلے جائیں. ہمیں بھی یہی کرنا، یہی نوبت آ جائے گی. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد قباء میں تھا، حج کے بعد کا سیزن تھا، تو اس وقت حکومت نے مسجد قباء کے صحن میں مسائل بتانے کے لیے عالم کو بٹھایا، انتظام سیزن میں، حج کے دنوں میں. تو ایک لکڑی کا کٹہرا تھا، اس کے بیچ میں ایک کرسی تھی، اس کے اندر ایک بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ شایہ وغیرہ ڈال کے، رومال ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. عمر بھی اچھی تھی ان کی، اور اطراف سے لوگ آ کر کے جو عرب تھے وہ تو کچھ مسئلے پوچھ رہے تھے، وہ مسئلے بتا دے رہے تھے. کوئی سوال کرتا تو جواب دیتے تھے، کوئی سوال کرتا تو جواب دیتے. کچھ اپنے علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی خاص کٹہرا بنا ہوا ہے، کرسی ہے بہت خوبصورت، اس میں ایک بہت آبا قبا پہن کے بیٹھا ہوا آدمی ہے. تو یہ لوگ جاتے جاتے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ لگا کر کے، اپنے ہاتھ لگا کر کے، جیسے ہندوانہ طریقہ ہوتا ہے ایسے کرتے ہوئے جا رہے تھے. سب ہندوستان پاکستان کے عامی لوگ ایسے. تو وہ کسی نے ہاتھ لگایا اور کوئی باقاعدہ ہاتھ لگایا کرا تو وہ بے چین ہوتے تھے، پلٹ کے دیکھتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ پلٹ کے دیکھے اور انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی ما انا بحجر اسود،
میرا استلام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میں حجر اسود نہیں ہوں، میں ایک آدمی ہوں، مسئلے بتانے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر، نہیں۔ تو ایک سلفی نے کہا کہ شیخ ہذا مشرک، انہوں نے کہا کہ انہو لیس بمشرک انہو علی الخطا۔ علم والوں کا تو ایسا ہوتا ہے، یہ جاہلوں کو کیا ہے، یہ جاہل تو سب کو مشرک بناتے ہیں، سب کو۔ یہ کہا انہو لیس بمشرک انہو علی الخطا، غلطی کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پر مشرک تھوڑا ہی ہے وہ۔ تو ہم لوگ کہیں ایسے نہ ہو جائیں اگلے زمانے کے اندر، اس لیے ایسے علماء کو تیار کرنا چاہیے جو زمانے کے تقاضے پر فٹ ہوں اور زمانے کو صحیح رستہ دکھا سکیں، تعلیم یافتہ کو بھی دکھا سکیں، دیہاتیوں کو، ان پڑھوں کو بھی دکھا سکیں، سب کو بتا سکیں۔ قرآن مجید کی خاص خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ عام آدمی پڑھ لے، اور اس کو عربی آتی ہے تو عام آدمی پڑھ لے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب بہت پڑھا لکھا قابل آدمی اس کو پڑھے تو اس کو بھی اندر سے ضمیر گواہی دے گا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ایسی مثالیں اللہ نے رکھ دی، یہ آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی مثالیں ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ آیت تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن ہمارا طالب علم آفاق کو بھی نہیں جانتا، انفس کو بھی نہیں جانتا کہ بھئی آفاق کیا ہے، انفس کیا ہے۔ یہ جو فزیکل سائنس ہے اور میڈیکل سائنس ہے، یہ آفاق و انفس کے اندر آ گئی۔ کچھ تو اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے آیت کو پڑھاتے وقت میں کہ بھئی آفاق سے کیا مراد ہے اور اللہ اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، انفس میں کیا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، جانوروں کے بارے میں فرمایا۔ وسخر لکم اللیل والنہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ اگر اسی نقطے کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے تو بڑے بڑے منکروں کو ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ لوگ غور کرتے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، مگر یہ سمجھائے کون لوگوں کو؟ اگر ہم کاشتکار میں بیٹھ کے یہ سب سمجھائیں گے تو کاشتکار کو خدا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، باغبان کو خدا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، فارمنگ کرنے والوں کو خدا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور جو لوگ تالاب بنا کر کے، مچھلیاں پال کر کے، جھینگے پال کر کے اس کے ذریعے سے روزی کما رہے ہیں، قرآن کی مثالیں ان کے سامنے رکھیے، قرآن کی مثالوں سے ان کو خدا کی طرف بلائیے، خدا کی عظمت کے گن گانے پر مجبور کیجیے۔ آپ کو آتا ہے تو آپ کریں گے، آپ کو نہیں آتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ اگر ہم یہاں من عبادہ العلماء کو غور کریں تو ہم نے سرسری طور پر تو یہ کہا کہ اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سوچا کہ یہاں علماء سے پہلے اللہ نے مضمون کیا بیان فرمایا ہے اور کس کے جاننے والوں کو علماء فرمایا اللہ رب العزت۔ یہ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا اس کے اوپر۔ بھئی یہ سب علوم کچھ نہ کچھ میں تفسیریں دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی تفسیریں عربی کی پرانی دیکھتے ہوں گے، تو اکثر مفسرین نے اس قسم کی آیات پر جو طبعیات ہیں، جو میڈیکل، جو فزیکل سائنس ہے تھوڑی بہت، اس کو بھی بیان کیا ہے اس زمانے کی تحقیقات کے مطابق، تفسیروں میں بیان کیا ہے اور اس کو سمجھا کر۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
مفسرین نے بتایا کہ برج سے کیا مراد ہے، ستارے کیسے چلتے ہیں اور کس میں سے داخل ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، کیا ہے، اس کو انہوں نے تفصیل سے وہاں پر بیان فرمایا۔ ابھی تو ہمارے ہاں تفسیر کے سبق میں وہ آتا نہیں، ایک لے دے کے جلالین شریف پڑھی جاتی ہے، وہ جلالین شریف میں وہ مختصر سا ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا، دوسرے ترجمے کے نام سے ہم ترجمہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک ترجمہ وہ ہوا، ایک ترجمہ عربی کا ہوا، تفسیر تو کبھی ہم نے پڑھائی بھی نہیں، سمجھایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ سارے علوم کا منتہا قرآن کریم ہے، وہاں تک ہم ان کو لے جاتے نہیں، اس سے ذہن کھلتا ہے، اس سے ان کے اندر جو ہے آفاق و انفس میں تدبر کی عادت پڑتی ہے، اور اس سے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھانے میں مدد ملتی ہے وغیرہ۔ تو تبدیلیوں کی کچھ ضرورت ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر پڑھائیں اور اچھی طریقے سے پڑھائیں، ٹریننگ ہو۔ اب جس طرح ہم 100 سال سے پڑھا رہے ہیں اسی طرح 100 سال سے پڑھا رہے ہیں، لیکن عصری تعلیم کے میدانوں میں 100 سال میں اب تک کم سے کم 10 مرتبہ نظام تعلیم پر غور کر کے تبدیلی لائی گئی۔ آپ کہیں گے بھئی اللہ کا یہ اللہ کا علم ہے، اس میں تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوگی، ازل سے ابد تک اسی طرح اللہ کا علم رہتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے علم پڑھانے کا طریقہ یہ اللہ نے نہ نازل فرمایا ہے، یہ بندوں ہی کا بنایا ہوا ہے، اسے بندوں کو تبدیل کرنا ہوگا، یہ بندوں کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی اس کو ایسے بدل دیں تو زیادہ نفع ہوگا، اس کو ایسے بدل دیں تو زیادہ نفع ہوگا۔ ہم کبھی وکالت نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں تجدد پیدا کرو، اللہ کے دین میں ہم کون دخل دینے والا، پیغمبر بھی نہیں دے سکتا، ہم کون دے سکتے؟ اللہ کا دین وہی ہے بھائی، اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے پھیلانے والوں کو تیار کرنا، سنوارنا، قابل بنانا، لائق بنانا، اور جس داعی کو ہم اپنے مدرسے سے نکال رہے ہیں اس داعی کو کامیاب داعی بنانا۔ اور داعی صرف خطیب کو نہیں کہتے، داعی اس کو کہتے ہیں جس کے سینے میں امت کا غم ہو اور ایک ایک بندے کے پیچھے پڑ جائے جب تک کہ میرا محلہ 100% نمازی نہ ہو جائے، اس کو داعی کہتے ہیں۔ ایک ایک شرابی کے پیچھے پڑ جائے یہاں تک کہ ہماری بستی کے اندر شراب کا نام و نشان مٹ جائے، بدکاری نہ رہے ہمارے ہاں۔ ہم تو صرف ممبر کے شیر ہیں، محراب میں گرجتے ہیں، اور بستی میں گلی کوچوں میں جانے، لوگوں سے ملنے، بات کرنے، سمجھانے، رجھانے کے لیے ہم کہاں تیار ہیں؟ ہاں، ایک نوجوان سعودی عرب جاتا ہے اور معراج ربانی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آتا ہے، پورے خاندان کو غیر مخلد بنا دیتا ہے، پورے سبزی جس سے لیتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، جس سے دودھ لیتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، جس سے تیل لیتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، سب کو بناتا ہے، زندگی کا فریضہ سمجھ کر واپس آتا ہے اور اس فریضے کو ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارا عالم کیا کرتا ہے؟ کیا لوگوں کے پیچھے محنت کرتا ہے؟ آپ میدانی محنت سے بہت دور ہو گئے۔ نبیوں کا کام قوم میں چلنا پھرنا، خوشامد کرنا، تیار کرنا تھا۔ آپ نبی کے وارث تو کہتے ہیں لیکن قوم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسے علماء تیار کرنا چاہیے جو امت مسلمہ کو اس گمراہی کے بھنور سے نکالیں۔ آج لوگ الحاد اور ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے، ہمیں نہیں پتا ہے جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ مرتد نہیں ہوا ہوگا تو ملحد ضرور ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ، اور وہ بھی اگر کسی عالم سے کسی شیخ سے جڑا ہوا ہے تو، نہیں تو وہ ملحد ضرور ہو گیا ہے۔ ذمہ دار کون ہے ان سب کے؟ اور ان ملحدین کے ذمہ دار، ابھی آپ کو تعاون کرنے والے، چندہ دینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے لوگ بہت جی خوشی سے کرتے تھے، کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، دولت مند لوگ، اور گمراہ ہو کر آپ کے کام کو غیر ضروری کام سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس میں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ پہلے اس کا ذہن خراب ہوا ہے، اس کا ذہن خراب ہوا، کیوں ہوا؟ ہم اس سے پیسہ تو نکالتے رہے لیکن اس کو دین نہیں پہنچاتے رہے۔ اگر ہم اس کو دین بھی پہنچاتے رہتے تو وہ خراب بھی نہ ہوتا، وہ جب خراب نہ ہوتا تو ہمارا کام خراب نہ ہوتا۔ دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک تک دین پہنچانا۔ اس کے لیے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مدارس کے اندر
جزوی انتظامی تبدیلیاں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علاقے کے با اثر اور با تجربہ با رسوخ علماء کرام بیٹھنا چاہیے۔ اتنا ضرور ہے کہ جو ہمارے بہت بزرگ علماء دین ہیں وہ چونکہ عوامی زندگی سے قریب نہیں ہیں، سب خواص ہی کو دیکھتے ہیں، اچھے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، نیک ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا پھر اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو تو اتنی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ باقی جو پبلک میں عوامی خدمت انجام دے رہے ہیں، عوام الناس سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کو اس ضرورت کا اس وقت میں احساس ہو۔ پہلے کے لوگ وہ ہمارے اوپر طنز کرنے کے لیے یہ مشورہ دیتے تھے، ہم جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھ کے مشورہ دیتے تھے بھائی دینی تعلیم پڑھ کے کیا کرے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، ہمارا بوجھ بنے گا، اس لیے آپ لوگ مدرسوں میں کوئی ہنر سکھاؤ اور کچھ علم دو، یہ کہتے تھے۔ تو ان کے لیے تو ہمارے اکابر نے جو جواب دیا وہی جواب ان کے لیے برحق ہے، وہی مناسب ہے ان کے لیے وہ جواب۔ لیکن آج کے دور میں خود علماء کرام اس ضرورت کو سمجھ رہے ہیں، اور اس ضرورت کے حساب سے تو میں کم سے کم 15-20 سال سے اس پر ریسرچ کر رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، حالات میں تبدیلیاں کیوں ہیں، عوام اتنی دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ علماء سے کیوں محروم ہو گیا، دونوں کے درمیان خلیج کیوں پیدا ہو گئی، اس کو میں غور کر رہا ہوں ایک عرصے سے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا، لیکن اب اس ملک کی مرکزی حکومت نے خود آپ کے لیے ایک دھماکہ کر دیا ہے کہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایک ایسی تعلیمی پالیسی اپنے زمانے اقتدار میں لائیں گے، اس تعلیمی پالیسی کو 100% ہندوستان کے باشندگان کو قبول کرنا پڑے گا، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو نصاب انہوں نے بنایا ہے اور جو نظام انہوں نے بنایا ہے وہ خالص ہندوانہ تہذیب پر مشتمل ہے، لیکن اس کا نام انہوں نے بھارتیہ کلچر رکھ کر قانون سے ٹکرانے سے اپنے کو بچا دیا ہے۔ اگر وہ ہندو کلچر کہتے تو ملک کے دستور سے وہ ٹکراتا اور کوئی سپریم کورٹ چلا جاتا، پھر وہ دستور کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ اس لیے پہلے ہی غور و فکر کر کے دستور سے غیر متصادم اصطلاح انہوں نے اختیار کی کہ بھارتیہ کلچر، اور ہر بھارتی کو اگر بھارتی ہے تو یہ کلچر ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے بچے مشرک بنیں گے، اور اگر آپ نہیں قبول کرتے ہیں تو آپ کو دیش دروہی کہہ کر آپ پر کیسز کیے جائیں گے، مقدمات کیے جائیں گے۔ اب دو ہی رستے ہیں، تیسرا کچھ نہیں رکھا گیا ہے۔ 2023 میں ہندوستان کے 2.5 لاکھ منڈلوں میں اس کو نافذ کرنے کے منصوبے کا اعلان پارلیمنٹ میں ہو چکا ہے۔ اقبال کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ امروز کی یورش میں اندیشہ فردہ دے، لیکن ہم مولویوں کبھی اندیشہ فردہ نہیں ہوا، اللہ کے بھروسے پہ توکل علی اللہ، سب ٹھیک ہوگا، سب چلتا رہے گا۔ کبھی ہمیں اندیشہ فردہ نہیں ہوا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور کل کے لیے ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ سیلاب آئے گا تو آئے گا، تب دیکھیں گے، لیکن آنے سے پہلے بند لگانے کی ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس مجبوری کے بعد اسی دفعے 22 دسمبر کو 22 نومبر کو دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ کا اجلاس ہوا، 22 نومبر کی 17 تاریخ کو۔ اس اجلاس میں اور تو کوئی خاص بات، دوسری باتیں سب پیچھے چلے گئی، ایک یہی اہم مسئلہ سامنے آیا کہ مدارس دینیہ میں عصری تعلیم جلد از جلد شروع کر دی جائے۔ اور حضرت مولانا ارشد صاحب دارالعلوم کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے پورے ملک سے آئے ہوئے نمائندوں کے سامنے یہ بات فرما رہے تھے کہ دارالعلوم نے یہ طے کیا ہے کہ دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم کو کمپلسری کیا جائے،
مولانا نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے. میں محتمم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اصول بنائیں کہ دارالعلوم میں اسی کو داخلہ ملے گا جو 10ویں کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب تو دارالعلوم نے اس کو سوچا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے ایک کمیٹی ذیلی بھی بنا دی ہے جو جلدی جلدی میٹنگیں کر کے اس کے امکانات کو تیار کر کے خاکہ بنا کر پیش کریں کہ تمام مدارس دینیہ کے اندر عصری تعلیم کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے. اس واسطے کہ اب بھی نہیں کریں گے تو سرکار کرائے گی. بلکہ یو پی میں تو حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم کے ذریعے سے ایک اور عالم دین سے میں نے سنا کہ ان کو حکومت کے خفیہ اداروں سے کسی سے یہ بات پہنچی کہ حکومت کے سامنے جب اس کا غور ہوا کہ یہ مدرسے والے قبول نہیں کریں گے، تو ایک تجویز ان لوگوں نے یہ سامنے رکھی کہ مدرسوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ 2 بجے تک کوئی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے. پابند کیا جائے گا کہ 2 بجے تک آپ کو، ہم مذہبی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ ضرور دلاؤ، لیکن آپ کے مدرسے میں بھی 2 بجے تک عصری تعلیم ہوگی، 2 بجے کے بعد آپ مذہبی تعلیم دیں. یعنی وہ شکلیں سوچ رہے ہیں، یہ چاہے یہ نہ چلے لیکن وہ شکلیں سوچ رہے ہیں کہ مجبور کیا جائے گا دینی مدارس کو بھی، اسلامی مدرسوں کو بھی مجبور کیا جائے گا. اب یہ بات جو ہو رہی تھی وہ ان مدارس کے لیے جو مدارس ایڈڈ ہیں جسے حکومت سے مدد دیتے ہیں، تو اس پہ تو ایسا کوئی آرڈیننس جاری کر کے وہ شروع کرا دیں گے. لیکن جو مدارس آزاد ہیں ماشاءاللہ وہ تو اس کے ضرر سے محفوظ ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنا انتظام خود نہیں کیا تو وہ جو آنے والی ہے آندھی، وہ آندھی ہمارے دین کو برباد کر دے گی. اب مدرسہ مدرسے کے بجائے آشرم بن جائے. اور اس کو ہم یوں نہ سمجھیں کہ بھائی یہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا سمجھیں تو ایسا سمجھ کے بہت ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں. ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے منصوبہ بندی کرنی ہے اور فکر کرنی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم نئے تعلیمی سال سے پہلے اس پر غور کر لیں، اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد کوئی نظام عمل اگر دارالعلوم کی طرف سے آتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اپنے اپنے علاقے میں علماء بیٹھ کر سوچ سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنا نظام بنائیں تاکہ ہمارے بچوں کی تہذیب متاثر نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، اور ان لوگوں کے اخلاق پر اس کا برا اثر نہ پڑے. اس کے لیے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور نہایت سوجھ بوجھ و فکر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میں حضرت